اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی کے محترم عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اور فرعون۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آئیں بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریاض بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریاض بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایمان لایا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو بات گرا نہ گزری، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبر پر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون سے محفوظ رکھا، وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ طبیبوں نے ان کی ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی ایک طرف سے کرامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا جسم لرزانے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند رکھ کر
دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ تب کی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت فرما دیتا، جیسے آسیہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف عزتیں دینے لگا۔ فرعون ہبا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کے منزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے متحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان کے تمام کوششوں کو ناکام کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے بھیڑ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور خلق کھلا کر فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائی۔ اس ظلم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زور و کوفت کیا، چومیکا کر دیا، یعنی 4 گھونٹوں میں آپ کو کھڑا دیا۔ حضرت
आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे के कीले ठोक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो बल भी नहीं सकती थी, और भारी पत्थर आपके सीने पर रख कर इनको रेत पर धूप में लटा दिया और पानी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक दफा जरा सोचें तो सही दोस्तों, तन तनहा औरतें और जालिम और जाबर शोहर का महल, हाथों और पैरों में कील ठोक दिए गए हैं, गरम रेत पर लटाया हुआ है, सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया है। फिर भी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान पर अज़्म व इस्तक़ाल के साथ इस मज़ाइब के बावजूद कायम व दाइम रहे और फिरौन के कुफर से खुदा की पनाह मांगी। एक रवायत तो ये है कि फिरौन ने हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की खाल उतार दी और फिर इन पर चट्टान को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। आपका मज़ार पुरअनवार मिस्र में ही वाक़या है। तारीख़ इंसानी में हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा का ईमान पर कायम रहना, इनका सब्र और अज़्म व इस्तक़ाल एक बहुत बड़ा दर्स है। इनमें कोई शक नहीं है कि औरतों के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म व सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की बेपनाह मग़फ़िरत फरमाए और नेकी की बात सुनने, समझने, इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स करके लाजमी बताएं, और वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपने शराज टीवी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।